بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باقاعدہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے میرے اللہ، آسانی فرما، مشکل سے بچا، اور جو کام میں کروں اسے خیریت و عافیت کے ساتھ مکمل فرما، آمین۔ آج ہم باقاعدہ شروع کر رہے ہیں انگلش لینگویج کورس، اور جو سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ فونیٹری سسٹم۔ فونیٹری سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی زبان جو سانس کے ذریعے بولی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے لنگز ہیں، ادھر سے سانس آتا ہے، یہ جو لنگز ہے ادھر سے سانس آتا ہے، اور جس سے ہم بات کر پاتے ہیں۔ تو جیسے سانس آتا ہے تو ہمیں بات کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسی زبان جو سانس کے ذریعے بولی جاتی ہے اس کو فونیٹری سسٹم بولتے ہیں، یا اس سسٹم کو فونیٹری سسٹم بولتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، آگے آپ دیکھیں پلمونک ساؤنڈ، نان پلمونک ساؤنڈ۔ ایسی آواز جو آپ کی لنگ سے آتی ہے، لنگز میں پروڈیوس ہوتی ہے بیسیکلی ایئر کی وجہ سے، تو اس کو ہم پلمونک ساؤنڈ کہتے ہیں۔ پلمونک مطلب لنگز، اور نان پلمونک ساؤنڈ جو لنگ سے نہیں آتی بلکہ منہ میں ہی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے یہ والی ساؤنڈ، جیسے یہ والی ساؤنڈ، جیسے یہ والی ساؤنڈ، یہ والی۔ تو یہ والی زبانیں زیادہ تر افریقن کنٹری میں بولی جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے۔ تو ہمارا جو واسطہ پڑے گا وہ اس ساؤنڈ پلمونک ساؤنڈ سے پڑے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں، ایریا آف اسپیچ ان اینی لینگویج۔ کوئی بھی زبان ہو اس کے لیے ایک خاص ایلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو رول پے کرتی ہیں کسی بھی لینگویج میں۔ تو یہاں پہ چار چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ ایک ریسپریشن، یعنی ایئر سسٹم، یعنی ہوا کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، اس کو ریسپریشن بولتے ہیں۔ ریسپریشن سانس کو کہتے ہیں نا، تو اسی سے تو سانس جو ہے یہ بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے، ایک میڈیم ہے ہوا کو، آواز کو باہر لانے میں۔ اس کے بعد فونیشن ہے، فونیشن ساؤنڈ، جو ساؤنڈ پیدا ہوتے ہیں، تو ان ساؤنڈ کو ہم فونیشن بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میڈیم ہے، ایک رول ادا کرتا ہے کہ یہ آواز کون سی ہے، کانسوننٹ ساؤنڈ ہے یا کہ واول ساؤنڈ ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے، ابھی فی الحال جسٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اسپیچ میں جو چیزیں رول ادا کرتی ہیں، یا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں، جو سورسز ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ تو پہلا میں نے بتایا ریسپریشن ہے، فونیشن ہے، اور نمبر 3 پہ ہے ریزوننس، کہ پچ کیسی ہے ساؤنڈ کی، اور آواز کس قسم کی ہے، نیزل ہے، پیلٹل ہے۔ وہ جو ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو بولتے ہیں ریزوننس،
یعنی کہ جیسے میں نے بتایا ناک میں بھی آواز چلی جاتی ہے تو اس کو نیزل ساؤنڈ بولتے ہیں. تو اسی طرح بے شمار یہ چیزیں ہیں، لیکن ابھی یہاں پہ جسٹ آپ کو سورسز بتائے جا رہے ہیں. آگے ڈیٹیل میں ہم اس کو مزید دیکھیں گے. اس کے بعد آتا ہے آرٹیکولیشن. آرٹیکولیشن مطلب جو ہماری آواز منہ سے نکلتی ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ادا کرتی ہے آواز نکالنے میں. اب جیسے ہماری زبان، یہ آرٹیکولیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اسی طرح ہمارے جو ماؤتھ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی رول ادا کرتا ہے کہ اگر منہ گول ہے آواز اور آئے گی، اگر یہ کھلا ہوا ہے اور آواز آئے گی، اگر اس کو آپ بالکل چھوٹا کر لیتے ہو آواز اور آئے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے بھی، لیکن یہاں پہ بتانا یہ تھا کہ 4 سورسز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو فونیٹری سسٹم ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، یا فونیٹری سسٹم جس سے بنتا ہے وہ یہ 4 چیزیں ہیں، یا یہ 4 چیزیں ہیں جو رول ادا کرتی ہیں کسی بھی لینگویج کو بنانے میں. آگے دیکھتے ہیں جی. اب سب سے پہلا کوشچن یہ آتا ہے کہ واٹ از این الفابet، کہ الفابet کیا چیز ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الفابet اے ٹو زی، لیکن ہم یہاں بائی ڈیفینیشن بات کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں. An alphabet is a combination of vowels and consonant sound, the letters that represent phoneme. An alphabet is a combination of vowel and consonant letters that represent phoneme. Phoneme means sounds. Basically پہلے تو لیٹر ہوتے ہیں، لیکن ان لیٹر سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہیں، یہ آوازوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے اردو میں اگر ہم شین کی بات کریں تو شین تو لیٹر ہے لیکن اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ شا. اسی طرح اگر ہم بے کی بات کرتے ہیں تو بے تو لیٹر ہے لیکن اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ با. اسی طرح لام لیٹر کا نام ہے لیکن اس کا ایکچوئل ساؤنڈ کیا ہوگا؟ لا. تو انگلش میں بھی ایسے، سب زبانوں میں ایسے ہوتا ہے. لیکن جو یہاں بتائی گی بات وہ یہ ہے کہ کیٹیگرائز کر دیا گیا الفابیٹ کو بیسیکلی 2 ساؤنڈ میں. ایک واول ساؤنڈ کہلاتا ہے، ایک کانسوننٹ ساؤنڈ کہلاتا ہے. ان دونوں کو جب ہم سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا یہ آوازیں جب نکالتے ہیں تو الفابیٹ بنتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئرٹی ہوئی ہوگی، لیکن مزید آگے ہم دیکھتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ واٹ از اے واول. واول کیا چیز ہے؟ تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. واول. A vowel is a sound that comes from vocal fold without any obstruction or constriction is called vowel or vowel sound. واول ساؤنڈ وہ آواز ہے جب یہ ووکل فولڈ سے نکلتی ہے. ووکل فولڈ جہاں سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ہمارے نیک کے سینٹر میں ایک وائس باکس ہوتا ہے آواز والا، جہاں سے ہم جیسے ہم ایسے کریں. اب یہ جو ہے، یہ جو آواز پروڈیوس ہوئی ہے بیسیکلی یہ ووکل فولڈ کہلاتا ہے، اس کے اندر سے یہ نکلتی ہے. اس کو ہم مزید گرافیکلی بھی دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال یہاں بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ووکل فولڈ سے جو آواز نکلتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، یا سمپل آپ کہیں کہ وہ آواز جو ہمارے گلے سے آتی ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اس آواز کو ہم واول ساؤنڈ بولتے ہیں. اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آواز آ رہی ہے. جیسے میں کہتا ہوں آ،
ٹھیک ہے، جیسے میں یہ بولتا ہوں آ، اب آپ دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں ای، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آ رہی، آواز بغیر کسی رکاوٹ کے باہر جا رہی منہ سے، تو اس ایسی آواز کو، اس طرح کے ساؤنڈ کو ہم واول ساؤنڈ بولتے ہیں. یا اسی طرح او، آپ دیکھیں گے کوئی رکاوٹ پروڈیوس نہیں ہو رہی، تو یہ ہماری واول ساؤنڈ ہے. ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق، یہ چیزیں عام نہیں ہیں، یہ یاد کرنے والی، سیکھنے والی، سمجھنے والی چیزیں ہیں. آگے دیکھتے ہیں واٹ از اے کانسوننٹ. کانسوننٹ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں ابھی ڈیفینیشن. A consonant is a sound that comes from vocal fold with constriction or obstruction is called a consonant or consonant sound. جیسا کہ میں نے واول کے بارے میں بتایا، یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ کوئی بھی آواز جو گلے سے آتی ہے رکاوٹ کے ساتھ، کوئی رکاوٹ پروڈیوس ہوتی ہے. کنسٹرکشن کا مطلب رکاوٹ، obstruction کا مطلب بھی رکاوٹ. اب جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ ساؤنڈ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ڈی کا، تو آپ ایسے کریں گے اڈ اڈ. اب دیکھیں ڈال کا جو ساؤنڈ ہے، یعنی کہ جس کو ہم ڈی بولتے ہیں یا اردو میں ہم ڈال بولتے ہیں، تو یہ والا ساؤنڈ رک جاتا ہے، یعنی کہ ہماری زبان جو ہے وہ اس کو روک لیتی ہے. یہاں پہ ایئر آتی ہے یہاں سے ایسے اوپر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے سٹاپ ہو جاتی ہے، تو تب یہ ادا ہوتا ہے ڈ ٹا. ڈال کہنا، ڈی کہنا چاہیں، ٹی کہنا چاہیں، تو یہ ساری آوازیں یہاں سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ زبان ہمارے اگر کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، obstruction لے آتی ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم، ایسے لیٹرز کو ہم کانسوننٹ ساؤنڈ کہیں گے، کانسوننٹ لیٹر کہیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو واول اور کانسوننٹ ساؤنڈ کا فرق واضح ہو چکا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں واٹ از اے سلیبل. سلیبل کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ڈیفینیشن اس کے دیکھ لیتے ہیں. A syllable is a part of speech that makes a sensible sound to understand a language. ایک ایسی آواز جو شناسا ہو، جس کو ہم جانتے ہو، ایسی آواز کو سلیبل بولتے ہیں، اور یہ بہت مختصر سی ہوتی ہے. اب اس کو مزید ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں ٹھوک. اب دیکھیں یہاں میں کہہ رہا ہوں ٹھوک، ٹھیک ہے، ہم زیادہ تر بولتے ہیں ٹاک، لیکن یہ میں آگے جا کے ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ٹھیک اب پڑھنا ہے ہمیں، فی الحال اس کو سمجھیں. ٹھوک. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک آواز پروڈیوس ہو رہی ہے. اب اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ایک سلیبل ہے، یا اس کو دوسرے طریقے سے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ایک واول ساؤنڈ ہو. ابھی ہم نے دیکھا کانسوننٹ ساؤنڈ اور واول ساؤنڈ، تو اے جو ہے یہ آپ کی پروڈیوس کرے گا واول ساؤنڈ، تو ایک ہی ہے واول ہے، اور باقی کانسوننٹ ہے، یہ بھی کانسوننٹ، یہ بھی کانسوننٹ، یہ بھی کانسوننٹ. تو اگر ایک واول، جو ایسا واول جو پروڈیوس کرتا ہو ساؤنڈ، تو اس کو ہم سلیبل کہیں گے. تو یہاں پہ فی الحال ایک ہی واول، ایک ہی ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہے، جیسے ٹھو، تو یہ سنگل، یہ سلیبل کہلائے گا. اسی طرح یہ دیکھیں گیو. اب یہاں پہ آئی بھی ہے، ای بھی ہے، لیکن ای سائلنٹ ہے، ای یہاں پہ کوئی رول ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ایک ہی واول ہے اس کے اندر، اور وہ ہے آئی. گیو. اسی طرح ٹھیل، بک. اب یہاں پہ 2 واول ہے، لیکن ساؤنڈ ایک ہی آ رہی ہے، بک، ٹیبل، فار.
اب یہ سنگل سلیبل کہلائے گا. سلیبل ہوگا کیونکہ ایک ہی آواز آ رہی ہے. اور سینسیبل اگر میں کہوں فر آپ سمجھ جائیں گے, بک سمجھ جائیں گے, ٹیبل سمجھ جائیں گے. آگے دیکھتے ہیں, جیسے یہ دیکھیں ٹیچر, ٹیچر, اور یہاں پہ دو آوازیں پیدا ہو رہی ہیں, ایک تو ہو رہی ہے ٹی اور ایک ہے چر. ایک واول ادھر, یہ ٹو واول نہیں ہے, یہ ایک ساؤنڈ. واول اگرچہ ٹو ہے لیکن ساؤنڈ ون دے رہے ہیں, ٹی یہ اور چر. تو اب بیچ میں گیپ آیا تو اس گیپ کو ہم سلیبل بولیں گے. یہاں پہ یہ ٹو سلیبل ورڈ ہوگا, ون نہیں ہے, ون اوپر والا. تو ٹیچر, ٹیچر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہلکی سی آواز نیچے جاتی ہے پھر اوپر آ جاتی ہے. تو بیسیکلی ہلکا سا گیپ آتا ہے, کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں ہوتا, بالکل جسے ہم ہلکا سا فیل کر سکتے ہیں. ٹیچر. اسی طرح فار گیو, فار گیو یہ ایک ورڈ ہے. فار اور گیو ایک دو نہیں ہے, یہ ایک ہی ہے. فار گیو معاف کرنا جسے ہم کہتے ہیں. تو فار علیحدہ سے ہوگا, گیو علیحدہ سے ہوگا, اور یہ ٹو سلیبل. اور یہ والا جو ای ہے جیسے اوپر میں نے بتایا تھا یہ سائلنٹ ہے, اس لیے اس کا کوئی رول نہیں ہے, اور میں نے اس کو یلو کلر میں بھی شو کیا. اور جو گیپ ہوتا ہے یا سلیبل جہاں پہ پروڈیوس ہونا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں, اب اس کو ہم پڑھتے ہیں ریگریٹ, ریگریٹ. کچھ لوگ اس کو ریگریٹ بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ میں آگے جا کے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. فی الحال اگر ریگریٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ناؤن ہوگا, یہ فی الحال ورڈ. ریگریٹ, ریگریٹ. تو اب یہاں پہ دیکھیں ریگریٹ, یہ ٹو ساؤنڈ ہے تو ٹو سلیبل ہوا. اسی طرح یہ دیکھیں ریل, ریل. اگر آپ کہیں گے یہ تو سنگل سلیبل ہے کیونکہ یہ ایک ہی آواز آ رہی ہے. بیسیکلی یہ ٹو ساؤنڈ آ رہی ہے, ری یو, ری یو. لیکن ہم جب اکٹھا پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں ری یو, ری یو. آواز نیچے جاتی ہے پھر اوپر جاتی ہے, تو یہ بھی ٹو ساؤنڈ ہے. اسی طرح ٹو سلیبل ہے. اور اسی طرح اس میں دیکھیں بیوٹیفل. اگر یہ تھری واول ہے لیکن اس میں صرف یو بول رہا ہے, یعنی کہ اس کی ساؤنڈ آ رہی, یہ سائلنٹ ہے, ای اے یہاں پہ سائلنٹ ہے. تو کیسے پتا چلتا ہے یہ تو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا, لیکن فی الحال ابھی جس چیز کی طرف میں فوکس دلوانا چاہ رہا ہوں تو وہیں پہ آپ اپنا فوکس رکھیں. بیوٹیفل, تو یہ تھری سلیبل. آگے دیکھیں انڈیپینڈنٹ, یہ فور سلیبل. انڈیپینڈنٹ, انڈیپینڈنٹ. اور اس کے اندر اگر دیکھیں آپ 1 2 3 4 4 آپ کے یوز ہو رہے ہیں واول. اور 4 جب واول ہے اور وہ ایکٹیو ہے یعنی کہ وہ بول رہے ہیں, ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے سلیبل ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ سمجھ چکے ہیں. آگے دیکھتے ہیں واٹ از اے اسٹریس سلیبل. اسٹریس سلیبل کیا ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اس کو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا, یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے تو یہ ویری امپورٹنٹ. A stress syllable emphasize a particular syllable or vowel is called stress syllable and it has longer, louder, higher sound in pitch. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سلیبل ہوتے ہیں ان میں ایک سلیبل ایسا ہوتا ہے جو اسٹریس سلیبل ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ایسا سلیبل ہوتا ہے کہ وہ لانگر بھی ہوگا. اسٹریس سلیبل کی بات ہوگی, لانگر ہوگا, لاؤڈر ہوگا اور ہائر ان پچ ہوگا. اب یہ بات ایسے ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں بلیس, اگر میں اس کو پڑھتا ہوں ایسے بلیس بلیس, اب یہ ایک سمپل ہے, انگلش پیپل ایسے نہیں بولتے.
انگلش پیپل یوز کرتے ہیں اسٹریس ٹائم لینگویج. اسٹریس ٹائم لینگویج. اسٹریس ٹائم لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ جو انگلش پیپل ہے وہ ہر ورڈ میں کسی نہ کسی سلیبل پر اسٹریس دیتے ہیں. اسٹریس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں, میں اردو کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے اب ایک ورڈ ہے ابا, اگر ہم اس کے اندر شاد پوشیدہ ہوتی ہے, اگر میں وہ شاد نکال دوں تو یہ بنے گا ابا. اب ابا جو ہے ہمیں کلیئر ہوتا ہے, کلیئرٹی دیتا ہے, جبکہ ابا کلیئرٹی نہیں دیتا. بالکل یہی بات انگریزوں کے ساتھ. اگر ہم اسٹریس کے ساتھ کسی ورڈ کو پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے, کلیئر ہوتا ہے, کلیئرٹی ملتی ہے. لیکن اگر ہم ود آؤٹ اسٹریس کسی ورڈ کو بولتے ہیں تو ان کو کلیئرٹی نہیں ملتی. جس طرح میں اردو کی اگزامپل دے چکا ہوں کہ جیسے ابا اور ابا دیکھنے میں اگر آپ میں لکھوں گا تو ابا لکھنے میں بھی ویسا ہی رہے گا اور پڑھنے میں بھی ویسا ہی رہے گا, لیکن بولنے سے فرق پڑ جاتا ہے. اگر میں بولتا ہوں ابا, آپ کہیں گے شاید یہ پتہ نہیں کون سا ورڈ ہے. ہاں, کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرٹی ہوگی. کانٹیکسٹ میں مطلب مجھے میرے ابا نے بھیجا ہے تو آپ سمجھیں گے ابا نہیں ہوگا, ابا ہوگا. یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, تو اس لیے یہ ابا بول رہا ہے, تو آپ اس کو اگنور کر دیں گے. لیکن اگر کوئی بڑا آدمی بولے گا تو آپ ڈیفینیٹلی اسے ٹوکیں گے, اس کو روکیں گے, اس کو کہیں گے ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. تو بالکل سیم بات انگلش میں بھی ہے. اب اس کو مزید میں آپ کو بتاتا ہوں, مزید دیکھ لیتے ہیں اس کو. جیسے یہ دیکھیں بلیس, یہ ایسے نہیں بولا جائے گا, یہ بولا جائے گا بلیس. اب یہ سنگل سلیبل ورڈ ہے, پیچھے ہم نے جیسا دیکھا, لیکن یہ اگر سنگل ہو تو یہ اسٹریس لیبل بھی ہوتا ہے. اگر کوئی ورڈ انگلش کا سنگل سلیبل ہوگا تو وہ اسٹریس لیبل بھی ہوگا. اب جیسے یہ ہے بس, ہم پڑھتے ہیں بس 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 بس, ایسے بولیں گے تو کلیئرٹی آئے گی. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں ٹو سلیبل میں. اب یہاں پہ یہ زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے, اسٹریس لیبل یہاں پہ کلیئرٹی دیتا ہے, جبکہ اوپر والے میں اتنی کلیئرٹی نہیں دیتا, یعنی کہ عام طور پہ سمجھ نہیں آتی. لیکن میں نے ایک بات بتا دی آپ کو کہ سنگل سلیبل ورڈ, ایک تو وہ سلیبل سنگل ہے, دوسرا وہ اسٹریس لیبل بھی وہ خود ہے. یہ بات سمجھنے والی. تو آگے دیکھتے ہیں, زیادہ کلیئرٹی ہوگی. اب یہ دیکھیں بریلین, ہم بولتے ہیں بریلین. اب ہم کیا کرتے ہیں بریلین, بلکہ ہم اس کو بولتے ہیں بریلینٹ, جبکہ یہ ہے بریلین. اچھا, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے بریلین. اگر یہ اسٹریس لیبل ہے تو یہ ان اسٹریس لیبل ہے. جو آپ کو یلو میں نظر آ رہا ہے یہ اسٹریس لیبل ہے, اور جو یلو کلر میں نہیں ہے وہ آپ کا ان اسٹریس لیبل ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ریدم پیدا ہوتا ہے. انگلش از اے ریدمک لینگویج. انگلش وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری لینگویج ایک ریدم رکھتی ہے. تو یہاں پہ میں دوبارہ سے اس کو بولتا ہوں, اب آپ دیکھیے گا, میں اس کو 3 دفعہ بولوں گا, دھیان سے سنیں اور فرق واضح کریں. بریلین 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 بریلین, یہ ہے. اور اس کو ینٹ بولیں گے, انٹ نہیں بولیں گے. بریلینٹ. ٹھیک ہے, اور اس کو لکھنے میں یہ ایسے آتا ہے
اس کو میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ یہ پروننسیشن ہے اس کی، اسی طرح یہ اس کی پروننسیشن ہے. اس کو ہم آگے جا کے سیکھیں گے یہ کیا چیزیں کیسے ہیں، کیونکہ یہ ابھی شاید آپ کے لیے ایک اسٹرینج چیز ہو، لیکن آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی. اب آپ نے دیکھا وہاں پہ فرسٹ 2 سلیبل تھے اس ورڈ کے اندر، اور 1 جو تھا فرسٹ وہ تھا اسٹریس سلیبل، اور جو سیکنڈ تھا وہ انسٹریس تھا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا بریلینٹ. اور اسٹریس کو اگر اس طرح کی آپ کو آگے جا کے میں سکھاؤں گا تو یہاں پہ یہ والا جو اوپر چیز ہے یہ شو کر رہی ہے کہ یہ اسٹریس لیبل ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ جائیں. اب یہاں پہ بالکل الٹ ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے اب میں اس کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو. پہلے والا انسٹریس اور دوسرے والا اسٹریس لیبل ہے. بلیو یہ 2 سلیبل ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں 3 سلیبل. سن نیم. اب یہ 3 سلیبل ہے. یہاں سے آپ کو کلیئرٹی ہوگی. سن ہم پڑھتے ہیں سینونیم. ہمارے الفاظ ہی غلط ہے. یعنی یہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں، ہمارے جو ورڈ ہیں انگلش کے جو ہمیں اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں وہ رانگ پڑھائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم صحیح بول نہیں پاتے، کیونکہ جو الفاظ بنائے جاتے ہیں وہ اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ زبان پہ خود بخود آئے، یعنی بہت سموتھلی پرفارم ہو، ادا ہو. لیکن ہمیں چونکہ غلط پڑھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ الفاظ ہم نہیں صحیح ادا کر پاتے. تو چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سن دیکھ رہے اس پہ میں لانگر بھی کر رہا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، لاؤڈر بھی کر رہا ہوں اور ہائر بھی کر رہا ہوں. یعنی کہ آپ دیکھیں جتنا ٹائم میں ایک سلیبل پہ لے رہا ہوں اتنا ان دونوں میں لے رہا ہوں. جب اس کو وہ پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہلکا سا فرق رہ جاتا ہے. جیسے ہماری زبان میں اب میں بولوں اب میں بولوں اب پہلے والا اب تھا، دوسرا والا آب ہے. پہلے میں نے کہا ابھی، دوسرا میں نے کہا پانی. آب پانی کو کہتے ہیں، اب آب. ہلکا سا فرق ڈالنے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. تو ہم تو بہت زیادہ چینجنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی، اور جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ الفاظ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت ونڈرفل کورس ہے. اس کو جتنا توجہ سے دھیان سے سمجھیں گے پڑھیں گے اتنی پروفیشنسی آئے گی، اتنی فلوئنسی بڑھے گی. آپ دیکھتے جائیں. میں یہ لاسٹ والا بتا کے پھر اس کلاس کو آج کے لیے یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ دیکھیں بینیفیشل. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ اسٹریس کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ رول بھی ہے لیکن فی الحال آپ کو آگے جا کے ڈیٹیل میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کیسے فائنڈ کریں گے کہاں پہ اسٹریس ہوگا. تو فی الحال یہ دیکھیں بینیفیشل. یہ اس کو بھی جلدی سے پڑھیں گے، اس کو بھی اس پہ ٹائم لیں گے. بینیفیشل. ٹھیک ہے، تو یہ لیں جی. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس کے اندر میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں. ان کو سمجھیں، بار بار اس کو دیکھیں، اور یہ ڈیفینیشن جو آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان چیزوں کو ایسے ہی لرن بائی ہارٹ کر لیں.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، اوکے جی، اللہ حافظ.